بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل اسلام کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام یہ عادل ہیں، ان میں کسی بھی صحابی پر جرح نہیں کی جائے گی، ان کے بارے میں گفتگو نہیں کی جائے گی، کوئی عیب والا برا لفظ ان کے بارے میں استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کا جنتی ہونا قرآن مجید کی نصوص سے ثابت ہے، نصوص قطعیہ سے اجمالاً اور احادیث صحیحہ کثیرہ مشہورہ احادیث جو ہیں ان سے ان صحابہ کا تمام صحابہ کا جنتی ہونا ثابت ہے۔ تو اتنا انبار احادیث کا ہو اور ان کے مقابلے میں اگر کوئی بالفرض صحیح حدیث بھی کسی صحابی پر طعن کرے گی تو علماء فرماتے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، چاہے جائے کہ ضعیف حدیث ہو اور چاہے جائے کہ کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ دیا جائے اور صحابہ پر طعن کیا جائے۔ یہ بالکل بددیانتی ہے، یا تو لوگوں کی کم علمی یا جہالت ہے، یا پھر ان کے اندر کوئی بیماری پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر طعن کرتے ہیں۔ جی ہاں، موضوع آج کی گفتگو کا کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کہ اس امت کے ماموں ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سالے ہیں، اور جن کے بارے میں حضور نے یہ دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، ہدایت دینے والا بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی دے۔ وہ صحابی، ان کے بارے میں کیا روایتیں لوگ کرتے ہیں، بالخصوص آج کا ایک بہت تازہ فتنہ جو ہے انجینئر اس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ انجینئروں کا کام ہوتا ہے بھائی جا کے سڑکیں ناپیں، سروے کی نوکری کریں یا اس کے علاوہ کوئی اور کام کریں بھائی۔ اب انجینئر صاحب نے کیا ہے کہ شاید نوکری ملی نہیں، انہوں نے کہا چلو دین بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب پڑھا کچھ اور ہو، دین بندہ بیان کرنے لگ پڑے تو حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جاں، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو بہرحال جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ معاذ اللہ ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے، اور ان کو کہتے ہیں یہ آپ کی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ کن تاریخی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے؟ تاریخ طبری کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور اس کے علاوہ ابن اسیر نے اس بات کو نقل کیا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں جو کرنا چاہوں گا، کامل ابن کثیر نے شروع میں یہ بات کی ہے کہ اس نے اکثر روایتیں طبری سے لی ہیں، تو یعنی ان دونوں کی بات ایک ہوئی۔ رہ گئی بات البدایہ والنہایہ کی۔ البدایہ والنہایہ میں جہاں پر یہ بات ذکر ہے، ابن کثیر نے اس کی سند ذکر نہیں کی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی بڑا محدث بھی سند ذکر نہ کرے تو اس کی حدیث کی حجیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ابن کثیر جو کافی صدیوں بعد کے ہیں، انہوں نے جا کر اگر پوری کی پوری سند ہی چھوڑ دی تو کیا ان کی یہ روایت قبول کی جائے گی؟ قطعاً قبول نہیں کی جائے گی۔ رہ گئی بات تاریخ طبری کی، تو اب اس طرف بھی چلتے ہیں۔ تاریخ طبری یہ میرے پاس مکتبہ شاملہ میں کھلی ہے، جلد ہے اس کی 5، صفحہ نمبر ہے 253۔ اس میں وہی بات سند بھی بیان کی، قال حشام بن محمد عن ابی مخنف، آگے پوری سند بیان کی، اور یہی بات بیان کرتے ہیں کہ جناب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ میں گورنر بنا کر بھیجا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی ممبر پہ جانا، جب بھی تم اور کسی کام کی میں تمہیں وصیت نہیں دیتا، ایک چیز کی میں تمہیں وصیت دیتا ہوں، وہ یہ کہ علی کو سب و شتم ضرور کرنا اور ان کے اصحاب کو بھی برا بلا ضرور کہنا۔ تو جناب یہاں سے کہتے ہیں تاریخ کی کتاب تمہاری ہے۔ پتہ چلا معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو گالیاں دلوایا کرتے تھے، اور جو ابن کثیر نے لکھا کہ مروان کو جب والی بنوایا حضرت امیر معاویہ نے، کانا یسب علی کل جمعہ، تو مروان جو ہے ہر جمعہ کو گالیاں دیا کرتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہ بات حقیقت کے کتنا قریب ہے وہ اب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم
ظاہری بات ہے، روایت کے شروع میں سند ہوگی، سند پر کلام کیا جائے گا، گفتگو کی جائے گی. اگر سند درست ہوگی پھر ہم اس کا کوئی اور معنی لیں گے. اگر سند کے اندر ہی بندے کذاب ہوں تو یہ تو پھینک دینے کے قابل ہوگی، اس کو تو بالکل حجت حاصل ہی نہیں ہوگی. تو یہ میرے پاس جو ہے پہلے دو راوی ہیں، ہشام بن محمد اور ان ابی مخنف، یہ دو بندے ہیں. اب یہ میرے پاس مکتبہ شاملہ میں ہی الکامل فی ضعفاء الرجال میں ہے، ابو مخنف کے بارے میں، یعنی اس روایت کرنے والے کے راوی کا حال دیکھیے. دوسرے نمبر کا جو راوی ہے یہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن احمد بن حماد حدثنا عباس ان یحیی قال ابو مخنف لیس بشیء، کچھ بھی نہیں ہے. محمد بن احمد بن حماد کہتے ہیں کہ مجھے ہمیں بتایا عباس نے یحییٰ سے کہ وہ فرماتے ہیں ابو مخنف کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے حدیث لی جائے. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابن معین يوافقه علیہ الائمۃ فإن لوط بن یحییٰ معروف بکنیتہ وباسمہ. اور یہی بات جو ہے ابن معین نے کی اور اس کی موافقت آئمہ نے کی. اس کا نام ہے اصل لوط بن یحییٰ ابو مخنف کوفی، یہ حضرت امیر معاویہ والی روایت کرنے والا. پھر اس کے بعد اب اس کے بارے میں اور بھی بات کی ہے، اور اسی کے بارے میں جو ہے وہ بلکہ اب دوسرے راوی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. یعنی ایک راوی تو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیس بشیء، اس قابل نہیں ہے کہ ان سے حدیث لی جائے. اب پہلے جو راوی تھے ہشام بن محمد، قال ہشام بن محمد، اب ان کے بارے میں علماء اسماء رجال کیا کہتے ہیں؟ تو یہ میرے پاس ہے وہی الکامل فی ضعفاء الرجال ہشام بن الکلبی وہو ہشام بن محمد بن صائب سمعت ابن حماد یقول حدثنی عبد اللہ سمعت ابی یقول ہشام بن الکلبی من یحدث عنہ انما هو صاحب السمر ونسبت وما ظننت ان احدا یحدث عنہ. یعنی علماء امام ابن حماد کہتے ہیں اور یہ دیگر علماء کہتے ہیں کہ ہشام بن محمد تو ایسا بندہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کسی محدث نے اس سے حدیث لی ہوگی، یعنی اتنا یہ ضعیف بندہ ہے. وَهَذَا كَمَا قَالَ أَحْمَدُ هِشَامُ بْنُ الْكَلْبِ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ وَالْأَسْمَارُ وَالنِّسْبَةُ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ شَيْئًا مِنَ الْمُسْنَدِ. امام احمد کہتے ہیں شام بن کلبی یہ خبریں بیان کرنے والا اور بس واقع بیان کرنے والا ہے، کوئی مسند چیز اس کے پاس نہیں ہے. اب اسی کے بارے میں چلتے ہیں میزان الاعتدال کے بارے. میزان الاعتدال ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 304 جلد 4 ہے. ہشام بن محمد بن صائب الکلبی روا عن ابیہ ابی النضر الکلبی المفسر، یعنی بتایا کہ یہ کس نے روایت کیا ہے اس سے. قال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں انما کان صاحب سمر و نسب وما ظننت ان احدا یحدث عنہ. کہتے ہیں یہ تو کہانی بنا بیان کرنے والا ہے، حدیث تک تو یہ قابل نہیں ہے. قال دارقطنی وغیرہ متروک، چھوڑا ہوا ہے، یہ پھینکا ہوا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے حدیث لی جائے. قال ابن عساکر رافضی لیس بسقہ، یہ تو رافضی نکل آیا. رافضی جو صحابہ کا دشمن ہوتا ہے، جو صحابہ پر طعن کرتا ہے. تو جب صحابہ پر طعن کرنے والا راوی پہلی بات کا جو ہے وہ سب سے پہلا راوی جو تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے قال ہشام بن محمد، پھر آگے سند شروع ہوتی ہے. جب پہلا بیان کرنے والے کی حالت یہ ہے کہ وہ رافضی ہے، اس سے حدیث لینا جو ہے وہ بالکل حدیث اس کی قابل حجت ہی نہیں ہے، تو کس طرح سے وہ صحیح حدیث بیان کر سکتا ہے؟ ضعیف حدیث پکڑ کر جس کے اندر رافضی کذاب راوی ہیں، متروک ہیں، وہ پکڑ کر صحابہ پر طعن کرنا یہ کتنی بڑی بددیانتی اور بدبختی ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے 4 لفظ کسی مدرسے میں جا کر پڑھ لیں تاکہ ادب ایک تو صحابہ بھی سیکھیں، ادب اہل بیت بھی سیکھیں، اور ساتھ کچھ 4 لفظ دین کے بھی سیکھ لیں. تو یہ تو تھا اس روایت پر، اس سند پر
باعتبار اسماء رجال جو ہے وہ اس کے رجال کے بارے میں گفتگو۔ اب اگلی جو ہم بات کرنے لگے ہیں